السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یعنی قرآن شریف کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور رات کے بعض حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ رات کے بعض حصے میں بیدار ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھا کریں، جو کہ آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ وہ ایک زائد نماز ہے۔ یعنی 5 وقت کی نماز تو فرض ہے ہی، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اس کے بعد جو رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر کے آپ نماز پڑھا کریں، جو کہ 5 نمازوں کے علاوہ وہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے دیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ یعنی یہ نماز پڑھیں گے جیسا کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز، تو اس میں امید یہ ہے کہ آپ کے رب جو ہے آپ کو مقام محمود دے دیں گے۔ مقام محمود کیا ہے سنیں۔ قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے حق کو مقام محمود کہتے ہیں۔ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ پھر سے ایک بار سنتے ہیں ہم لوگ۔ قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے حق کو مقام محمود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے یا کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی بھی مثال ہو سکتے ہیں اس میں، تو اس میں اچانک بولے کہ بھائی آپ ہمارا فیکٹری چھوڑ کر کے، ہمارا کارخانہ چھوڑ کر کے، ہماری کمپنی چھوڑ کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ ان کا حساب کتاب سب چیز کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، یا کسی بندے کے گھر، اس بندے کے گھر والے، ان کے ماں باپ ان کو گھر سے نکال دیے، تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اگر ہم جائے تو جائے کہاں۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں جب قیامت کے روز بندے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے تو پریشان ہوں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہماری سفارش کرائیں۔ وہ تمام لوگ بولیں گے نہیں، یہ ہم تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتائیں گے اور تمام کے تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے، تو بولے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کرائیں۔ تو اللہ رب العزت اس دن ریکویسٹ کریں گے اللہ رب العزت سے، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جو ہیں، وہ ریکویسٹ کریں گے اللہ رب العزت سے، سفارش کریں گے اس سفارش کو قبول کریں گے۔ وہ جو سفارش ہے تو سفارش کرنے کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اسی لیے آگے ایک آیت اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ آج ہم لوگ رات کیسے گزارتے ہیں؟ نیٹ پہ، موبائل میں۔ تو موبائل میں کیا ہے، یوٹیوب میں لگے ہوتے ہیں، یا تو انسٹاگرام میں، ٹک ٹاک وغیرہ جو بھی، فیس بک، یہ سب فالتو الٹی سیدھی چیزیں۔ تو بہتر ہے پھر سو جایا کریں نا۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے اٹھ کر کے سجدے میں، اگر رات کے کچھ حصے میں اگر سجدے میں نہیں ہوں گے اور کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، دعا استغفار نہیں کریں گے، تو بہتر پھر سو جائیں۔ سونا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سویا جائے، تو وہ سونا بھی آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو جاگتے ہی ہیں موبائل میں، تو موبائل میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، تو اس سے اچھا آپ عشاء کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں، یا جس کا بھی جو کوئی جاب میں ہوتے ہوں گے شہروں میں، تو 11 بجے 12 بجے تک تو عموماً آپ سو ہی جاتے ہوں گے۔
تو وہی موبائل کے چکر میں آپ 2 بجا دیتے ہیں، 1 بجا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آفس جاتے ہیں، آپ اپنے فیکٹری جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو جانے میں لیٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی شکایتیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس موبائل کی وجہ سے، کیونکہ موبائل کو آپ نے ٹائم زیادہ دیا ہے اور سونا کم ہوا ہے، اور سونے جب جاگنے کا ٹائم رہتا ہے، آفس جانے کا ٹائم رہتا ہے، تو آپ سو کر کے لیٹ اٹھتے ہیں، تو اس چکر میں آپ فیکٹری لیٹ جاتے ہیں، اپنے آفس لیٹ جاتے ہیں، جہاں بھی آپ مزدوری کرتے ہیں وہاں آپ لیٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی مطلب کلیش ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ تو آپ کو نوکری چھوڑنا پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے۔ تو یہ کیوں کریں؟ تو اسی لیے میرا کہنا یہ ہے تو میرے دوستو کہ موبائل کو کم سے کم ٹائم دیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ برائیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں تو ہوتی بہت کم ہیں۔ موبائل میں اچھائیاں بہت وہی کہ جیسے فون پہ بات کر لیں، کوئی اور چیزیں ہو تو ٹھیک ہے، اور تو موبائل پہ دیکھنا، ان پہ ٹائم پاس کرنا، گناہ کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا چیز مل نہیں رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ سو جایا کریں۔ اچھا، آپ بولیں گے کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے، تو شیطان آپ کو سونے نہیں دیتا ہے، کہ موبائل میں لگے رہیں گے تو آپ کو کیا ہے کہ اس میں گناہ ملتے رہیں گے، اس لیے سونے نہیں دیتا ہے۔ اور سونے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس پہ تیسرا کلمہ کا ورد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے آپ سویا، کیونکہ آپ سونا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ کلمات بندہ پڑھنے لگتا ہے تو شیطان جو ہے اس کا سر دباتا ہے، تاکہ یہ کلمات پڑھ نہ پائے اور یہ سو جائے گا، یہ پڑھ نہیں پائے گا، تو اس کو اس کا نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک اجر یہ بتا دیتا ہوں میں کہ اگر ایک بار سبحان اللہ بولیں گے، ایک بار الحمدللہ بولیں گے، ایک بار اللہ اکبر بولیں گے، تو جتنے بار جتنے کلمات کو بولیں گے اتنے جنت کے اندر میں ایک درخت لگایا جائے گا آپ کے لیے۔ یہ نیکی ہے۔ نیکیاں تو بہت ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، چھوٹی سی نیکی جو حدیث میں آیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتایا۔ تو شیطان کیا ہے کہ آپ کا سر دبائیں گے اور آپ کو سلا دیں گے، یہ کلمات پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو ہم تو چاہتے ہی ہیں سونا، تو صحیح ہے نا کہ شیطان ہمارا سر دبا دے، تو ہم سو جائیں گے، پھر یہ کلمات پڑھنا ہم چھوڑ دیں گے۔ تو ہوگا ایسے جب تک کلمات پڑھتے رہیں گے، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے، تو اجر ملتا رہے گا۔ جب سو جائیں گے تو پھر ہم تو چاہتے ہی تھے سونا، تو یہ کام کریں۔ تو اسی لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت، نیک بندوں کی صفت، ایک بندہ ہے، اس کی صفت کیا ہے، خوبی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پنکھا ہے، پنکھے کی خوبی کیا ہے، ہوا دینا ہے، ہاں۔ تو الگ الگ کمپنی کے ہوتے ہیں، بھائی یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو ہر ایک کی اپنی ایک صفت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے کی صفت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے کہ وہ ایک مسلمان بندے کی جو ہے نیک بندوں کی صفت بتائی کہ جو نیک بندے وہ ہیں جو سجدے میں اور کھڑے ہو کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں راتوں میں اٹھ کر کے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔